پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک درزی، ایک بڑھئی، ایک سنار اور ایک فقیر نے آپس میں دوستی کی اور سفر کا ارادہ کیا۔ لہٰذا ایک دن یہ چاروں تیار ہوئے اور اکٹھے سفر کے لیے نکلے۔ سفر طویل ہونے کی وجہ سے دن گزر گیا اور شام کا دھندلکا آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام کا دھندلکا بھی تیزی سے غائب ہوا اور رات ہو گئی۔ چونکہ آگے جنگل تھا اور جنگل میں رات کے وقت مزید سفر مناسب نہیں تھا، ان چاروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اسی جنگل میں رات گزاری جائے اور صبح ہوتے ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹتے ہی اپنے سفر کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے۔ جنگل محفوظ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی اور اپنے سامان کی حفاظت کے لیے پہرے کی ضرورت تھی، لہٰذا رات بھر کے لیے چاروں میں سے ہر ایک کے ذمے 2 گھنٹے کا پہرا مقرر کیا گیا۔ پہلے 2 گھنٹے ایک آدمی جاگے گا اور باقی تینوں سوئیں گے، پھر دوسرا جاگے گا اور 2 گھنٹے پہرا دے گا اور باقی کے 3 سو جائیں گے۔ اسی طرح چاروں اپنی اپنی پہرے کی باری پوری کریں گے۔ اب سب سے پہلے پہرا دینے کا نمبر بڑھئی کا آیا اور وہ 2 گھنٹہ پہرا دینے کے لیے جاگا۔ درزی، سنار اور فقیر تینوں سو گئے۔ بڑھئی کو سست رہنے کی قطعی عادت نہیں تھی۔ پہرے کے پہلے 10 منٹ میں ہی وہ بیزار ہونے لگا، لہٰذا بڑھئی نے سوچا کہ بیکار کیوں بیٹھوں، جب میرے اوزار ہتھیار بھی سب کچھ میرے پاس ہیں تو کیوں نہ میں ایک درخت چیر کر لکڑی کی ایک خوبصورت عورت بنا ڈالوں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بڑھئی نے 2 گھنٹے کے اندر اندر درخت کی چیر پھاڑ کر کے مہارت سے اور انتہائی خوبصورتی سے تراشتے ہوئے ایک خوبصورت عورت کا مجسمہ تیار کر ڈالا۔ جب بڑھئی کے پہرا دینے کے 2 گھنٹے پورے ہو گئے تو پھر اس کے بعد درزی کا پہرا دینے کا نمبر آیا، اور جب درزی پہرا دینے کے لیے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت لکڑی کی عورت کا مجسمہ تیار کھڑا ہے۔ درزی فوراً سمجھ گیا کہ یہ یقیناً بڑھئی کا کام ہے۔ اس نے اپنی مہارت دکھائی ہے۔ عورت کا مجسمہ بنا ہوا دیکھ کر وہ بھی دل میں سوچنے لگا کہ میرے پاس بھی تو سارا سامان موجود ہے، اگر بڑھئی اپنا ہنر دکھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ کیوں نہ میں اسے کپڑے پہنا دوں؟ لہٰذا درزی نے 2 گھنٹے کے اندر اندر، جو کہ اس کے پہرے کا دیا گیا ٹائم تھا، ایک خوبصورت لباس تیار کر کے اس لکڑی کی مجسمہ عورت کو پہنا دیا۔ اب دل ہی دل میں درزی اپنے ہنر کو لے کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اب وہ لکڑی کی مجسمہ عورت پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اب تیسرے نمبر پر پہرا دینے کی باری سنار کی تھی۔ سنار جب پہرا دینے کے لیے اٹھا تو ایک عورت کو کھڑا دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا، کیونکہ وہ بھوت پریت پر بہت یقین رکھتا تھا۔ اس نے سوچا شاید اس ویرانے جنگل میں مجھ جیسے خوبصورت انسان پر کوئی چڑیل حملہ کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن وہ لکڑی کی مجسمہ عورت اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ سنار کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی بھوت پریت نہیں ہے، یہ تو کوئی مجسمہ ہے۔ وہ اسے قریب جا کر دیکھتا ہے اور نزدیک سے دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک لکڑی کی عورت کا مجسمہ ہے۔ وہ بھی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کارنامہ بڑھئی کا ہے اور اس لکڑی کی عورت کے کپڑے درزی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دل میں سوچتا ہے کہ میرے پاس تو درزی اور بڑھئی دونوں سے زیادہ خوبصورت گہنے ہیں، جو میں اس لکڑی کی عورت کو پہنا کر مزید خوبصورتی لا سکتا ہوں۔ لہٰذا سنار نے اپنے بنائے ہوئے قیمتی اور خوبصورت گہنے اس لکڑی کی عورت کو پہنا دیے۔ اب لکڑی کی عورت صرف ایک مجسمہ نہیں رہی تھی، وہ دیکھنے میں
اور بھی زیادہ دلکش اور اصلی محسوس ہو رہی تھی۔ سنار کے بھی پہرا دینے کی 2 گھنٹے کی مدت پوری ہوئی اور وہ واپس جا کر اپنی جگہ پر دوبارہ سے سو گیا۔ آخر میں فقیر کا نمبر آیا۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لکڑی کی عورت دیکھی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چونکہ فقیر تھا اور اس کے پاس غربت کی وجہ سے لکڑی کی عورت کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ بہت افسردہ ہوا اور فوراً روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑا۔ سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے الہی، اے پاک پروردگار، مجھ بے سر و سامان غریب انسان کی لاج رکھ، مانا کہ میرے پاس اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس لکڑی کی عورت کو دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر اے میرے پروردگار، تیرے پاس تو ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ الہی، ان تینوں کے سامنے میری لاج رکھ اور اس لکڑی کی عورت میں جان ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کی دعا سنی اور وہ لکڑی کی عورت زندہ بھی ہو گئی۔ بڑھئی، درزی، سنار اور فقیر چاروں کے پہرے کا ٹائم ختم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی پہلی کرن پھوٹتے ہی رات دن میں بدل گئی۔ اب صبح ہوتے ہی بڑھئی، درزی، سنار اور فقیر چاروں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ بڑھئی سب سے پہلے بولا کہ عورت میری ہے کیونکہ سب سے پہلے میں نے اسے بنایا ہے۔ درزی فوراً بولا نہیں نہیں، عورت میری ہے۔ درزی کی بات کو کاٹتے ہوئے سنار فوراً بولا تمہاری کیسے، یہ عورت تو میری ہے۔ فقیر نے بھی جھگڑے میں چھلانگ لگاتے ہوئے کہا تم تینوں کی کیسے ہوئی یہ عورت؟ بڑھئی کو مخاطب کرتے ہوئے فقیر کہنے لگا تم نے تو صرف اسے بنایا تھا، یہ تو ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر درزی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے تو صرف اس پر کپڑے ڈالے ہیں، اور سنار نے تو صرف چند گہنے پہنا دیے۔ صرف اور صرف میری دعا کے نتیجے میں اس لکڑی کی بے جان عورت میں جان آئی ہے۔ تم تینوں اس کے اصلی حقدار نہیں ہو، صرف میں ہوں۔ اگر میں یہ دعا نہ کرتا تو یہ صرف لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا تھی۔ آخر میں جب جھگڑا حد سے بڑھ گیا تو یہی فیصلہ کیا گیا کہ یہ جھگڑا اب کسی قریبی شہر کے حاکم کے پاس لے جایا جائے۔ خیر، چاروں اس عورت کو لے کر قریبی شہر کے حاکم کے پاس گئے۔ حاکم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ کہنے لگا تم چاروں جھوٹے ہو، عورت تو میری ہے۔ اتنے میں وہ عورت خود بولی کہ میں بتاؤں میں کس کی ہوں؟ حاکم نے دل میں خیال کیا کہ میں ان چاروں سے زیادہ امیر اور خوبصورت ہوں، یہ عورت میرے حق میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ یہ خیال دل میں لاتے ہوئے حاکم عورت کی طرف متوجہ ہو کر بولا ہاں بولو، بتاؤ تم کس کی ہو؟ قریب ہی ایک درخت تھا۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی اس درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، چچا کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا ہے میرا بھانجا ہے، اور بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے، اور زندگی کی مدت جو کہ کچھ عرصہ کی ہوتی ہے پوری ہوتے ہی وہی بچہ لقمہ اجل بن جاتا ہے اور مٹی کا پتلا پھر سے مٹی بن جاتا ہے۔ سارے رشتہ دار میرا میرا کہنے والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ عورت نے یہ بات کہی اور کہتے ہی فوراً درخت کے ساتھ چمٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے لکڑی بن گئی اور اس درخت میں گم ہو گئی، اور وہ سب کے سب منہ دیکھتے رہ گئے۔